دیکھیے، یہ خالق کائنات کا ارشاد عظیم ہے کتاب عظیم میں کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ قوموں کے لیے بھی ہے، کسی عام انسان کے لیے بھی ہے، کسی کمیونٹی کے کسی گروپ کے لیے بھی ہے۔ بہرحال اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے، اپنی ڈیمانڈ آف اسپرٹ کے اعتبار سے اٹ ہیز گاٹ equal demand and impact on the different sort of communities including nations۔ تو آج جو ہم سب سے یعنی واضح مثال اس کی دیکھ رہے ہیں، جس پر کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کرے تو لاجیکلی اس میں کچھ مینٹلی کچھ پرابلم ہوگا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نسبتاً ایک بہت چھوٹا ملک ایران، جس پر سرمایہ دار قوتوں نے پچھلے 47 سالوں سے تجارتی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی جو دنیا میں جو سب سے بڑی تجارت ہے وہ پیٹرول کی وجہ سے، پیٹرول سے، اور اس کا پیٹرول ہی نہیں بکنے دیا جاتا، یا پیٹرول ہی نہیں بکنے دیا جاتا، اور یہ چیز پچھلے 47 سالوں سے اس پر مسلط ہے۔ اور ان یعنی 47 سالوں میں اس کی تجارت کی گردن امریکہ اور اس کے وہ لوگ جو پابندیاں لگانے میں اس کے پارٹنرز ہیں، ان تمام کا ہاتھ ایران کی گردن میں ہے۔ وہ بیچارہ بڑی مشکل سے سانس لیتا ہوا 47 سالوں میں اس قدر کمزور ہو چکا ہے اپنی کرنسی کے اعتبار سے، اپنی کرنسی ویلیو کے اعتبار سے، کہ وہاں پر اگر آپ ایران میں ایک کپ چائے مانگے کسی سے تو 2 یا 3 لاکھ تومان چاہیے۔ 2-3 لاکھ تومان پاکستان کے 80-90 روپے پاکستانی کے برابر ہے۔ کس قدر کمزور کر دیا ایرانی کرنسی کو یہ استعماری قوتوں نے، یہ سامراجی قوتوں نے، کہ لیکن ذرا معجزے کی حد تک حیران کن ہے کہ 47 سالوں میں معاشی پابندیاں اس پر، یعنی معاشی اعتبار سے وہ سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے سکتا۔ اس نے ان 47 سالوں میں اپنے آپ کو فوجی اعتبار سے، یعنی ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے کیسے اتنا اسٹرانگ کر لیا، کیسے اتنا مضبوط کر لیا کہ دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا گیا، اور سپر پاور کو اس طرح شدت سے ٹکرایا کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اب اس کو فیس سیونگ کے لیے کوئی بہانہ نہیں مل رہا، اتنی بڑی پاور کو۔ میں یہ کہنے مجھے ذرا بھی اعتماد یا ملال نہیں ہے کہ ہچکچاہٹ نہیں، کیونکہ یہ جو اس وقت جنگ مسلط کی گئی ایران کے اوپر، یہ امریکہ کی اپنی جنگ نہیں تھی، اور امریکن مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں یہ احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں، یہ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں کودنے کا سبب بتاؤ۔ اور جو ٹرمپ صاحب ہیں، چونکہ وہ اسرائیلی غلام ہیں، اسرائیل کے ہاتھوں میں وہ ایک موم کی ناک ہے، اسرائیل جس طرح چاہے اسے مروڑ لیتا ہے، اور یہ اس کی انگلیوں پہ ناچنے والا واحد مسخرہ ہے۔ تو یہ اسرائیل کی انگلیوں پہ ناچنے والا مسخرہ، اس نے اسرائیل کی سازش کی وجہ سے ایران پہ حملہ کر دیا،
لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایران نے اتنا ٹف جواب دیا کہ نہ اسرائیل نے کبھی یہ توقع کی ہوگی، نہ امریکہ نے کبھی یہ اگر توقع ہوتی تو یہ حملہ نہ کرتے۔ ان کا حملہ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں یہ توقع ہوتی کہ یہ ایران ہمیں اتنا ٹف جواب نہیں دے گا، لیکن جب اس نے جواب دینا شروع کیا اور دیتا ہی رہا، اس کے ہزاروں سال اس میں یعنی لوگ مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئی، تیل کی ریفائنریوں پہ حملے کیے گئے، اور جو جس قدر وہ نقصان اسے پہنچایا جا سکتا تھا امریکن اور اسرائیلی رجیم نے اسے نقصان پہنچایا۔ لیکن کمال ہے یار، اس کے نہ اس کی قوم کی ثابت قدمی میں کوئی فرق آیا، نہ اس کی رجیم میں کوئی فرق آیا، نہ اس کی مجاہدانہ جوانان ملت جسے وہ یعنی وہ عام زبان میں کیا کہتے ہیں انقلابی سیف گارڈ جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ یعنی وہ گارڈ اتنے مضبوط ثابت ہوئے کہ یعنی کیا کہہ رہا ہے وہ کیا نام اس کا جیرالڈ فورڈ جیسا بہت بڑا شپ یعنی بیڑا، اور ابراہم لنکن کے نام سے ایک دوسرا بیڑا آئے تھے مداخلت کرنے کے لیے۔ بے حد طاقتور ہیں وہ دونوں، یہ جو بیڑے ہیں بے حد طاقت اور ہائیلی لیٹسٹلی ایکیوپڈ ہیں وہ، لیکن ان کو دم دبا کے وہاں سے بھاگنا پڑا جب انقلابی پاسداران انقلاب نے ان کو ٹف جواب دیا۔ حیرت ہے بات ہے، سپر پاور آگے بھاگتی دکھائی دے رہی ہے، اور جو سپر پاور جس کو نہیں مانا گیا، نہیں کہا گیا، وہ اس کو پیچھا کر رہا ہے، لیکن یہ سپر پاور آگے بھاگتی دکھائی۔ اب اس نے یہ کہا کہ دیکھیے جی اس کی تو نیوی بھی ہم نے تباہ کر دی، اس کی ہم نے ایئر فورس بھی تباہ کر دی، اور اس کے جو پاسداران انقلاب جو ان کی سپاہ تھی اس کو بھی ہم نے فنار کر دیا، اس کے سائنٹسٹ ہم نے مار دیے، اس کی لیڈرشپ کے بڑے بڑے عظیم دماغ ہم نے تباہ و برباد کر دیے، اس کے پاس تو اب کچھ ہے ہی نہیں لڑنے کے لیے۔ تم کہتے ہو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں لڑنے کے لیے، وہ یہ کہتا ہے ذرا سامنے آؤ۔ تم کہتے ہو جس کے پاس کچھ نہیں لڑنے کے لیے، وہ بار بار چیلنج کر کے آتے آ کے سامنے بات کرو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ نہیں۔ آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آج تک آپ نے بڑی بڑی وہ ڈھینگیں تو مار دی کہ ہم آبنائے ہرمز کسی کو نہیں کنٹرول کرنے دیں گے، کسی کا باپ نہیں اس سے چھڑا سکا ابھی تک، اور وہ اب تک پورا کنٹرول لیے ہوئے ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ جس کی ہمت ہے آگے ہم سے آبنائے حرمت چھڑائے۔ امریکہ سمیت کسی کے باپ میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ آبنائے حرمت اسے چھڑائے، آبنائے کیا نام اس کا آبنائے حرمت اسے چھڑا سکے۔ تو کس بل پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایران کو تو ہم نے تباہ کر دیا، ایران کو تو ہم نے فنا کر دیا، ایران تو شکست خوردہ ہے؟ آپ کس طرح فاتح ہیں؟ آپ نے کہا تھا رجیم چینج کر دیں گے، ہوا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ ہم نے اس کی نیوی، اس کی ایئر فورس، اس کی کیا کہنا چاہیے پیدل فوج اور اس کی ڈرون پلین جو فائٹر ہیں وہ بھی ہم نے اس کے تباہ کر ڈالے۔ جب وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے پھر تو تم فاتح ہو، تو اگر فاتح ہو تو آبنائے حرمت کو ذرا کراس کر کے دکھاؤ۔ فاتح ہو، دعویٰ بار بار یہ ہے آبنائے حرمت میں تم پاؤں نہیں رکھ سکتے، شرم نہیں آتی ایسے دعویٰ کرتے ہوئے؟ اس سے تو بہت بہتر تھا اپنی قوم کے سامنے جا کے معافی مانگتا ٹرمپ، اور اسے کہتا بھائی میں نے غلط قدم اٹھایا، میں نے غلط کیلکولیشن کی تھی، مجھے اس کی بڑی ہیوی قیمت ادا کرنا پڑی ہے، میری قوم کو خواہ اس میں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے، میں اپنی قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں اور ایران کو بھی ساری کہہ کے اپنے آپ کو اپنے اقتدار سے ودرا کرتا ہوں۔